وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جماعت، اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ تمام درود و سلام و انبیاء کرام پر جن کے ذریعہ سے اسلام کی دولت ہم تک پہنچی اور آج ہم اور آپ امت مسلمہ انہیں کے ذریعہ کہلائے جاتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں، بات کو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھاؤں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کتاب کو کھنگالیں تو ہمیں اس کتاب کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ذکر ہم اور آپ کو ملے گا تو نماز کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر کیا گیا وہ نماز ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ توحید اور رسالت کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتوں کو اس دنیا کے اندر فرض کیا، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتارا، دنیا کے اوپر فرض کیا، دنیا میں فرض کیا۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں پر بلا کر کے اس عبادت کا ہمارے اوپر فرض کیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو آسمانوں پر بلا کر کے بتایا گیا، آسمانوں پر بلا کر کے آپ کے اوپر فرض کیا گیا کہ عبادت آپ کے اوپر فرض کی جاتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، اگر تم حالت سفر میں ہو تب بھی تمہاری پر نماز کو معاف نہیں کی گئی ہے، اگر تم سفر کی حالت میں بھی ہو تب بھی تم کو نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اے میرے بندو، اگر تم پوری نماز ادا نہیں کر سکتے سفر کی حالت میں تو ہم تمہیں چھوٹ یہ دے دیتے ہیں کہ سفر کی حالت میں تم نماز کو ادا کر لیا کرو، نماز کو ادا کر لیا کرو۔ یعنی کہ جو 4 رکعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، ان 4 رکعت کو اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ اب ظہر میں 4 نہیں 2 پڑھنا ہے، عصر میں 4 نہیں 2 پڑھنا ہے، عشاء میں 4 نہیں 2 پڑھنا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیے، پڑھو چاہے آدھی پڑھو۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَلْتَقُمْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، سفر کی حالت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر تم جنگ کی حالت میں بھی ہو، اگر تم جنگ کے میدان میں بھی کھڑے ہوئی ہو اور ایسے وقت میں اگر نماز وقت ہو جائے، مؤذن کی آواز تمہارے کانوں تک آ جائے، مؤذن آواز دے دے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف، تو اس وقت بھی تمہیں نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہاری فوج کے اندر 2 گروہ بن جائے، 2 جماعت بن جائے، آدھی فوج آدھی گروہ جا کر کے دشمنوں سے لڑائی کرے اور آدھی فوج آدھی گروہ آ کر کے نماز ادا کرے، اور اگر یہ لوگ نماز پڑھ لیں فَلْيُصَلُّوا، تو لوگ آ کر کے نماز پڑھیں اور یہ جا کر کے جنگ کریں۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کی۔ دشمنوں کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، کسی وقت بھی تیر لگ سکتی ہے، کسی وقت بھی تلوار لگ سکتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کی۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا، ان نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ وہ سارے کے سارے نبی نمازی تھے، اور یہ نہ کہ وہ نماز پڑھتے تھے، بلکہ
وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کو حکم دیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم لے جاؤ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑاؤ اس بے آب و حیثیت زمین پر۔ اور آج مکہ جس کو ہم آپ دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر بھی یہ وہی مکہ تھا جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا تھا، کوئی جانور نہیں رہتا تھا، بے آب و حیا یہ وہ جگہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین پر ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم تو اپنے بیوی بچوں کو لے جاؤ۔ ارے مورخین نے تو یہاں تک لکھا اس زمین کے اوپر، اس زمین کے بارے میں، اس مکہ شہر کے بارے میں کہ اس مکہ کے شہر سے اس سرزمین کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر کے بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس پرندے کو بھی معلوم تھا کہ ہم اڑتے اڑتے تھک کے گر جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن دور دور تک ہمیں پانی نصیب نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑاتے ہیں اور جب کافی دور نکل گئے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے پیچھے اپنی نظر دوڑائے، پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے اور دعائیں کرنے لگے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ اے میرے پروردگار ہم نے اپنی بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑ دیا تاکہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں، نماز ادا کریں۔ آپ ریگستان میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ان کو یہاں اس لیے چھوڑا تاکہ یہ نماز ادا کریں، نماز کو قائم کریں، اور یہ نہ کہ صرف اپنے لیے دعا مانگی، اپنی بیوی کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن کریم کے ساتھ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے۔ اے اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑ دیا تاکہ لوگ یہاں پر نماز ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کی۔ میرے پیارے ساتھیوں آج کہاں ہے وہ ماں باپ، کہاں ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کبھی دعائیں مانگی ہو کہ اے اللہ تو میرے بچوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے۔ ہم نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ تو ان کو ڈاکٹر بنا دے، ان کو انجینئر بنا دے، ان کو یہ بنا دے وہ بنا دے، دنیا بھر کی دعائیں مانگی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو میرے بچے کو نمازی بنا دے۔ جب ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ قرآن کریم کا 16 پارہ اٹھا کے دیکھو، سورہ مریم اللہ تعالیٰ سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسماعیل تم میرا وہ بندہ تھا جو نماز ادا کرتا تھا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا، زکات دینے کا حکم دیتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزار رہا تھا۔ اسماعیل کو بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کو حکم دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا 17 پارہ سورہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ 3 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، 3 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے تمام لوگوں پر یہ وحی کی تھی کہ تم نیک کام کرتے رہو، اور ہم نے ان لوگوں پر یہ بھی وحی کی تھی کہ تم لوگ نماز کو ادا کرتے رہو۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا، ان کی نماز کا بھی ذکر کیا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، لوط کا، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا، ان کی نماز کا بھی ذکر کیا کہ یہ میرے نبی ہیں جو نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ہم نے ان کے ذکر، ان کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ ہم نے صرف ان کا نام و نسب اس قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے کام کو بھی ذکر کیا۔ تو نماز بڑی اہم عبادت ہے میرے پیارے ساتھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے قوم کے لوگ بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے موسیٰ اور فرعون کے لوگ تمہیں نماز پڑھنے کو نہیں دے ہمیں نماز پڑھنے میں ستا رہے ہیں اے موسیٰ ہم کیا کریں اے موسیٰ اب ہمیں نماز پڑھنے میں ستایا جا رہا ہے جانتے ہو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے میں اگر ستایا جا رہا ہے تو نماز کو چھوڑ دو اگر نماز پڑھنے میں تکلیف دی جا رہی ہے تو نماز کو چھوڑ دو اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی لاؤٹ نہیں تو تم نماز کو چھوڑ دو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اے موسیٰ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ دو اپنے گروہ کے لوگوں سے کہہ دو اگر باہر نماز پڑھتے ہوئے تکلیفیں دی جا رہی ہے اگر باہر نماز پڑھتے ہوئے ستایا جا رہا ہے اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لاؤق نہیں ہے تو ان سے کہہ دو کہ اپنے گھر میں نماز کو ادا کریں اپنے گھر میں نماز کو قائم کریں نماز تو ایسی حال نہیں اپنے گھر میں ہی نماز کو ادا کریں آپ دیکھیے نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا تھا کہ نماز کا نہیں سکتے زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وجد عندها رزقا کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے پھل رکھے ہوئے ہیں آم کا موسم میں آم رکھے ہوئے ہیں سیب کا سیزن ہے سیب رکھے ہوئے ہیں حضرت زکریا سوچنے لگے کہ میں تو یہ پھل لا کر کے دیا نہیں اور میرے علاوہ کوئی اس کمرے میں آتا بھی نہیں ہے آخر یہ پھل کہاں سے آئے حضرت زکریا مریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے یہ پھل تجھے کس نے دیے حضرت مریم کیا جواب دیتی ہیں قالت ومن عند اللہ یہ سب میرے پروردگار کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا یہ سب میرے پروردگار نے مجھے دیا مریم علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد حضرت زکریا سوچنے لگے کہ جو پروردگار بے موسم کے پھل مریم کو کھلا سکتا ہے وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا حضرت زکریا اللہ سے دعائیں کرنے لگے اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اے اللہ میرے بال بھی پک چکے ہیں اے اللہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اے اللہ لیکن میں تجھ سے ایک اولاد کی دعا کرتا ہوں اے اللہ تو مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما ادھر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اسی حالت میں فرشتوں نے آواز لگائی ان اللہ یبشرک بیحییٰ اے زکریا خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا تو وہ محراب میں کھڑے کر کے کیا کر رہے تھے نماز ادا کر تو نماز بڑی اہم عبادت میں دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی ایسا کام جو دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی ہے وہ آپ نماز کے ذریعہ اللہ سے گڑگڑا کر کے وہ کام آسان کر سکتے یہ نماز کے اندر پاور ہے نماز کے اندر طاقت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے بال پک چکے ہیں ہڈی کمزور ہو چکی ہے جسم کے اندر ذریہ تعلیم ہو گئی ہے نماز ادا کر رہے تھے دعائیں کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہ کیا یہ نماز کا جو پاور طاقت میں پیارے ساتھ تو نماز کو ادا کیا اس کے بعد اور آگے بڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ اس دنیا کے اندر آئے قوم کے لوگوں نے اسے مریم کو طعنہ مارنا شروع کیا کہا کہ اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی ہے اے مریم تیرا نکاح بھی نہیں ہوا اے مریم یہ بچہ تیرے گود میں کہاں سے آیا اے مریم یہ بچہ یہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مریم تو ٹینشن مت لے تو چنتا مت کر جب یہ لوگ تیرے بچے کے بارے میں سوال کریں گے تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا وہ بچہ خود بتا دے گا کہ وہ کہاں سے آیا لوگوں نے ایسے
نے مریم کو تانا مارنا شروع کیا کہ اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی ہے, تیرا نکاح بھی نہیں ہوا, اے مریم یہ بچہ تیرے گود میں کہاں سے آیا, کس کا آیا؟ قرآن کہتا ہے ایسے مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, وہ بچہ بول پڑا قال انی عبد اللہ, کہا کہ اے وہ لوگو میری ماں کو پریشان نہ کرو, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام ابھی 2 یا 3 دن کے ماں کی گود میں بولتے جا رہے ہیں, اور اسے بولنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, میرے پروردگار نے مجھے نبی بنایا, میرے پروردگار نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور میرے پروردگار نے مجھے وصیت بھی کر دی ہے کہ جب تک میں دنیا کے اندر زندہ رہوں نماز کو پڑھتا رہوں, زکات کو ادا کرتا ہوں. جب تک زندہ رہنا ہے نماز بھی پڑھنا ہے, زکات بھی ادا کرنا ہے. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا تو ان کی نماز کا بھی ذکر کیا. نماز بڑی اہم عبادت ہے میرے پیارے ساتھ. اور سب سے آخر میں جب ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے, آج ہمیں بھی وہ صورت یاد ہے, آپ کو بھی صورت یاد ہوگی, نہیں یاد تو آپ لوگوں نے تو سنی تو ضرور ہوگی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹی صورت کون سی صورت؟ سورہ کوثر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جو دوسیات اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اللہ فرماتا ہے فصل لربک وانحر, اے میرے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. نبی کو لیا جا رہا ہے, اور نبی کو حکم نہیں بلکہ نبی سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ خود بھی نماز قائم کرتے رہیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نماز پڑھنے کو حکم دیجیے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی آپ خود بھی نماز ادا کریے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کو حکم دیجیے. نبی کو دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ خود بھی نماز ادا کریے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کو دیجیے. آج ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کو دیتے ہیں؟ اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے. گھر کے اندر 4-4-6 لوگ موجود ہیں اور سب کے سب بے نماز. اگر اس گھر میں کوئی نمازی ہے تو وہ بھی جو لاٹھی کے سہارے آنے والا ہے وہی نماز ادا کرتا ہے. پورے گھر کے اندر صرف ایک نمازی اور سب کے سب بے نمازی. میرے پیارے ساتھی, یہاں نبی کو لیا جا رہا, خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کو دیجیے. جب آپ خود نماز پڑھیں گے تب تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کو بنیں گے. جب آپ خود نمازی بنیں گے تب تو آپ کے بچے جو آپ نمازی بنیں گے. اللہ کے رسول نے بچوں کی تعلق سے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی تعلیم دو, انہیں مسجد میں لے کر کے آؤ. واضربوهم علیہ وهم ابناء 10 سنین, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھو تو انہیں مارو. اب ذرا یہ بتاؤ, باپ خود نہیں نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹے کو کہاں سے لے کے آئے گا؟ باپ خود نہیں نماز مسجد میں آ رہا ہے تو بیٹے کو نماز کے لیے کیسے مارے گا؟ ماں خود نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اپنی بیٹی کو کیسے نماز پڑھنے کے لیے کہے گی؟ یہاں نبی کو تعلیم دیا جا رہا, نبی کے ذریعے سے اے نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے, آپ خود بھی نماز پر جمے رہیے اور اپنے گھر والوں کی نماز پڑھنے کو لیجیے. نبی نے خود بھی نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کو لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے. ہرقل کے دربار میں ہرقل نے اعلان کیا کہ ملک شام کے اندر کا کوئی اگر آدمی ملے تو اسے میرے پاس پکڑ کر لے کر کے آؤ, مجھے اس سے چند سوال کرنے ہیں. اس کے فوجی ملک شام کے بازار میں ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ کوئی مکہ کا آدمی مل جائے, اسے لے جا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اور تعجب کی بات تو یہ دیکھو مسلمانوں
थे उनके शाम के अंदर गए और उन फौजियों के जो हाथ आया, जो आदमी हाथ लगा अबू सुफियान है, उस वक्त ये नबी के कट्टर दुश्मन थे। ये अलग बात कि बाद में ईमान ले आए, लेकिन वो नबी के दुश्मन थे। पकड़ करके लाया गया अबू सुफियान को हिरक़्ल बादशाह के दरबार में। उस हिरक़्ल बादशाह ने अबू सुफियान से बहुत सारे सवाल किए। बुखारी की लंबी रिवायत है। उन्हीं बहुत से सवालों में से एक सवाल ये भी उसने पूछा था कि आए अबू सुफियान, जरा ये बताओ कि जो नबी मक्का के अंदर हुआ, जिस नबी होने का दावा किया, वो किस चीज का तुम्हें पुनेता है, तुम्हें किस चीज का करने को पुनेता है? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि हमें नमाज पढ़ने को देते हैं, हमें सदका खैरात करने को देते हैं, वो हमें एक दूसरे के साथ रहम करने की तलकीन करते हैं, एक दूसरे के साथ रहमी की तालीम देते हैं। नबी का काम ही यही था। खुद भी नमाज पढ़ते थे और दूसरों को नमाज की तरफ बुलाया करते थे और एक दूसरे को नमाज के लिए उभारा किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आप खुद भी नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने को हुक्म दीजिए। अगर आप नमाज अदा नहीं की, कल क़यामत की आप जो खसारे में पड़ जाएंगे। कल क़यामत की जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, अरे जहन्नमियों जरा ये बताओ तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? अरे जहन्नमियों, तुम तो दुनिया के अंदर मेरे साथ पैदा किया करते थे, तुम तो दुनिया में मेरे साथ का पैदा किया करते थे, आखिर मामला क्या है? तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, ये क्या माजरा है? वो जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आए ओ लोगों, हम दुनिया के साथ तो रहते थे, दुनिया में एक दूसरे के साथ रहते थे, आप नमाज अदा किया करते थे और हम एक दूसरे के साथ बैठ करके चाय की चुस्कियां लिया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए आज हमें जहन्नम में डाला जा रहा है। तो ये अंजाम होगा मेरे प्यारे साथी, नमाज छोड़ो। आपने नमाज अदा नहीं किया, नमाजी नहीं है, बेनमाजी है, और वैसे ही बेनमाजी का चेहरा लेकर के अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए, आप जो खसाने में पड़ जाएंगे, आप घाटे में पड़ जाएंगे मेरे प्यारे साथी। तो लिहाजा गुजारिश है आपसे कि आप खुद भी नमाज पर कायम रहिए और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने को दीजिए। हमारे यहाँ मुअज्जिन हय्या अस्सलाह हय्या अल फलाह की आवाज देता रहता है, चिल्लाता रहता है, और हम और अपने काम में मशगूल रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 15 मिनट 20 मिनट अगर आप नमाज के लिए टाइम निकाल कर आएंगे तो आपको अल्लाह ताला ने उस 15-20 मिनट के अंदर जो बरकतें अता करेगा, उस नमाज अदा करने से। आप जो खाली हाथ पूरे दिन के अंदर वैसे बैठे रहे, आप नमाज अदा ना करें तो आप जो अल्लाह की इस बरकत से महरूम रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपको जो रिस्क देने का वादा किया, जो रिस्क देगा, उस रिस्क को भी अल्लाह ताला रोक लेगा। मेरे प्यारे साथी, नमाज ना अदा करने की वजह से आज हमारे और आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें लाद होती, हम और आप बहुत सारी मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम और आप नमाज को अदा नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते। हमारा हाल ये है कि हम जब हमारे ऊपर खुशहाली आती है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, बदहाली आती है तो अल्लाह को याद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप खुशहाली में भी अल्लाह को याद रखें और बदहाली में अल्लाह को याद रखें। खुशहाली में भी आप अपने सर को अल्लाह के आगे झुकाएं और बदहाली में भी अल्लाह के सामने आप अपना सर झुकाएं। तो लिहाजा ये चंद बातें थी नमाज के ताल्लुक से। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बुल आलमीन हम में से जो बे नमाजी हैं, जो नमाज से दूर है, अल्लाह ताला उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।